الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان سنت کا باب فیضان رمضان، اس میں ترمذی حدیث نمبر 484 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ماہ رمضان کی نعمت سے ہمیں ایک بار پھر نواز دیا. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، سبحان اللہ. ہر گھڑی رحمت بھری، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا کر دیا جاتا ہے. روزے دار کا سونا عبادت، اور عرش اٹھانے والے مکرم و محترم مقدس فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی ہیں. سبحان اللہ. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے یا خدا، تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل ماہ رمضان کی خصوصی نشریات پیش کر رہا ہے، اور انہی خصوصی نشریات میں قرآنی قصے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. انشاءاللہ عز و جل روزانہ آپ کو قرآنی قصے پیش کیے جائیں گے. اللہ ہمیں ذوق نصیب فرمائے. یہ ناول، ڈائجسٹ، یہ الٹی سیدھی سٹوریز، کہانیاں کیا کرنا ہے اس کا؟ قرآن پڑھیے. قرآن میں بیان کردہ جو قصے ہیں، سچے واقعات ہیں، وہ پڑھیں. احادیث میں جو واقعات بیان ہوئے وہ پڑھیے، بہت ہی دلچسپ ہیں. بلکہ گھر میں بچوں کو جمع کر کے سنائیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں. ثواب بھی، معلومات بھی، روحانیت بھی، برکت بھی، انشاءاللہ عز و جل تربیت بھی. نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اور حسب حال اچھی نیتیں کرتے ہوئے سلسلے میں شرکت کیجیے. قرآن پاک کی آیات بھی انشاءاللہ عز و جل پڑھی جائیں گی. اللہ کی رحمت کی امید پر توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے. اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کیجیے. اللہ نصیب فرمائے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بے مثل وفات کا قصہ آج آپ کو میں پیش کرتا ہوں. آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی حکومت تمام روئے زمین پر تھی. جی ہاں، 4. ان کے نام بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل میں بتاتا ہوں. اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جنات پر کیسی حکومت تھی یہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا. اور جنات کو کیسے پتا چلا کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام حیات ہوتے ہیں. نبی کا بدن مبارک مٹی نہیں کھا سکتی. انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا. ایک اور قرآنی واقعہ بھی پیش کروں گا. حیات النبی کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ یہ بھی آج آپ کو اس سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا
کیا جنات کو علم غیب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کی جائے گی. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بعد وصال اپنی چھڑی مبارک پر، اپنی اسٹک پر کتنے عرصہ کھڑے رہے، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آپ کو آج پیش کروں گا. کیا انسانوں پر اولیاء کی سواری آتی ہے؟ جنات کی حاضری ہو سکتی ہے؟ جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا بھوت اور چڑیل کا بھی وجود ہوتا ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کروں گا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، اور جنوں انس پر آپ کی حکومت تھی، تمام روئے زمین پر آپ کی حکومت تھی، اور چرند پرند درند سب پر آپ کی حکومت تھی، اور اللہ کی شان آپ سب کی زبانیں بھی جانتے تھے. جی ہاں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ قدرت بھی عطا فرمائی کہ آپ نے چونٹی کی آواز بھی سنی. کتنی مسافت سے؟ 3 میل کی مسافت سے، اور پھر آپ مسکرا دیے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر جو ہے یہ پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ہے، اور آپ کے بس میں آپ کے تحت ہوا کر دی گئی تھی، اور آپ نے بڑی بڑی صنعتیں کی، اونچے اونچے محلات بنائے، بڑے بڑے حوض بنائے، لنگردار دیگیں بنائیں. اس کا بیان پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 12 اور 13 میں. آپ نے چونٹی کی کیڑی کی آواز سنی. اس کا بیان جو ہے یہ پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے. سلیمان علیہ السلام اور ہدہد جس نے ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی، اس کا بیان پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 22 میں ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے وہ قاصد سے کچھ فرمایا، سورہ نمل کی آیت نمبر 36 اور 37 میں. تخت بلقیس کیسے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جو کہ 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، سونے چاندی کا تھا، جواہرات موتیوں سے آراستہ تھا. اس کا بیان آپ پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 38 اور 39 میں دیکھیے. سورہ نمل میں تفصیلی واقعات ہیں. تو 4 بادشاہ روئے زمین پر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر سلطنت کی. 4 بادشاہ، 2 مومن 2 کافر. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مومن بلکہ اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین یہ بھی مومن ہے. اور 2 کافر بادشاہ، بخت نصر اور دوسرا نمرود بدبخت. اور ایک بادشاہ اور بھی تشریف لائیں گے قریب قیامت، ان کا نام ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. سلیمان علیہ السلام کا قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر خیر ہے. آپ نے عمر مبارکہ کتنی پائی؟ کتنے برس کی عمر تھی کہ آپ کو بادشاہت ملی؟ سنیے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 ایئرز پائے. اتنی عمر تھی آپ کی. صرف 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے تھے، 13 سال کی عمر میں، اور 40 سال تک تخت سلطنت پر آپ جلوہ افروز رہے. مزار پر انوار حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس میں. حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی، اور جن کا معجزہ تھا حسن آواز کا، حسن صوت کا، تلاوت بہت اچھی کرتے تھے، ان کے شہزادے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور نبوت یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور حیوانات بھی آپ کے تابع فرمان تھے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی، نہ کسی کو پہلے ملی، نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی.
اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کی تھی. پارہ 23 میں اس دعا کا ذکر ہے. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور آپ کو ایسی عجیب و غریب حکومت، سلطنت و بادشاہت عطا ہوئی جو نہ کسی کو ملی نہ کسی کو ملے. آپ جنات پر کیسی حکومت فرماتے تھے، سبحان اللہ. بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے. کس جگہ رکھی؟ جہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا خیمہ مبارک گاڑا گیا تھا. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی. عمارت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا. تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو وصیت فرمائی کہ اس عمارت کی آپ نے تکمیل کرنی. چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا. عمارت تعمیر ہو رہی ہے اور یہاں حضرت سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات شریف کا وقت بھی قریب آ گیا. ابھی عمارت مکمل نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے یہ دعا کی، الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ یہ جنات برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے. یہ دعا مانگ کر حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کریمہ کے مطابق اپنی مبارک لاٹھی ٹیک کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. اسی حالت میں اللہ کی شان آپ کی وفات ہو گئی. مگر وہ مزدور جن یہ سمجھ کر کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام زندہ کھڑے ہیں، کام میں لگے رہے. عرصے دراز تک آپ کا ایسی حالت میں کھڑے رہنا، یعنی عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، یہ جنوں کے لیے کوئی حیرت کا باعث نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بارہا دیکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ایک ایک مہینے، بعض اوقات دو دو مہینے تک برابر عبادت میں کھڑے رہتے تھے. ایک سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور دیمک نے آپ کے عصا مبارک کو کھا لیا اور عصا مبارک کے گر جانے سے آپ کا جسم منور زمین پر تشریف لایا. تو اس وقت جنوں کی جماعت اور انسانوں کو خبر ہوئی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا. قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 14. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے. مدنی چینل کے ناظرین، بڑے مہکے مہکے مدنی پھول ہیں، بڑے خوش نما خوش رنگ مدنی پھول اس واقعے میں موجود ہیں.
اس قرآنی قصے میں موجود ہے. ہمیں پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقدس ابدان وفات کے بعد خراب نہیں ہوتے. ابھی تو آپ نے سنا کہ 1 سال تک حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جسم مبارک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہی حال سارے نبیوں کا ہے. وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، زندہ. ان کو روزی دی جاتی ہے، قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 636، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. اور مشکاۃ شریف کے حاشیے میں لکھا ہے ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے. امام بہقی ہی نے فرمایا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف لے جائیں، یہ جائز و درست ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت پیاری کتاب ہے. اللہ مجھے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے صفحہ نمبر 262 تا 266 مختلف سوالات ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے، کیا نبی کا بدن مٹی کھا سکتی ہے؟ جواب، ہرگز نہیں کھا سکتی. پھر وہی حدیث پاک، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. امیر اہل سنت نے بیان فرمائی بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء دین و شہداء و حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت یعنی گناہ نہ کیا اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق یعنی نہایت مصروف رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی. جو شخص انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 2 صفحہ 107 پر لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا بعد وفات 1 سال یا 6 مہینے عصا کے سہارے کھڑے رہنا. دیمک نے آپ کی لاٹھی کھائی، قدم نہ کھایا، آپ کا لباس نہ گلا نہ میلا ہوا. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں اور ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. حضرت سیدنا عزیر علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ یہ بھی بہت مشہور ہے، عجائب القرآن میں لکھا ہوا ہے. مکتبۃ المدینہ کی بہترین کتاب جس میں قرآنی قصے لکھے ہوئے ہیں، عجائب القرآن ماں غرائب القرآن، وہ لیجئے پڑھیے اور گھر میں بچوں کو بٹھا کر سنائیے. انشاءاللہ علم دین بھی حاصل ہوگا، برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یہ واقعہ جو ہے عجائب القرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا موجود ہے کہ آپ 100 سال تک آپ سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو زندہ کیا اور جو آپ کی سواری کا گدھا تھا اس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے نبی کو
وہ صحیح و سالم رکھا. اور حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا. پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس کا بیان ہے. ترجمہ کنز الایمان لیجئے اور تفسیر نور العرفان یا خزائن العرفان سے اس کی تفصیل پڑھ لیجئے، اور صراط الجنان جو مکتبۃ المدینہ نے تفسیر شائع کی ہے وہ تو وہاں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل، وہاں سے پڑھ لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین، کیا حیات النبی کہنا جائز ہے؟ جواب سنیے میرے مرشد کا. فرماتے ہیں بے شک جائز ہے، بلا شک جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے. واللہ باللہ تاللہ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حیات ہیں. یہ حدیث پاک بہت ہی مشہور ہے اور اس کو بے شمار محدثین رحمہم اللہ المبین نے روایت کیا. چنانچہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. حدیث کی کتاب ہے مسند ابی یعلا اور حدیث نمبر ہے 3412. قربان جائیے اعلی حضرت پر، کتنی پیاری بات لکھی. تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. مدنی چینل کے ناظرین، کیا انبیاء کرام مزارات میں ہی تشریف فرما رہتے ہیں، کہیں آتے جاتے بھی؟ اس کے بارے میں بھی سن لیجئے. چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 282. انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام بے شک اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مگر وہاں قید نہیں. اللہ رب العزت کی عنایت سے آتے جاتے عبادت فرماتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی خاتم حفاظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبات سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں. تو جو جاہل، جو بد مذہب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میری منہ میں خاک کہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ گستاخ ہیں نبیوں کے. تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال تک اپنے عصا مبارک پر کھڑے رہے، اور آپ کا روب و دبدبہ دیکھیے کہ جنات مسلسل کام کرتے رہے، کام کرتے رہے. اللہ اکبر. اچھا، آپ تشریف فرما نہ ہوتے تو وہ شرارتیں کرتے. تو آپ نے کیا کیا کہ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور تشریف فرما ہو گئے. اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح مبارکہ قبض کر لی. اب پہلے جنات رات کو تو آرام کرتے تھے، اب تو مسلسل 1 سال دن رات کام کرتے رہے. اب کسی کی ہمت نہیں تھی، تو سارا سال انہوں نے مسلسل دن رات کام کیا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، معجم الکبیر حدیث نمبر 12281 سنیے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھتے تو اپنے سامنے ایک درخت اگا ہوا دیکھتے. آپ اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟
وہ درخت بتاتا میرا فلاں نام ہے. پوچھتے تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ تم بطور درخت ہو یا بطور دوا ہو؟ ایک دن سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، سامنے درخت پایا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا ویرانی. پوچھا کس لیے ہو؟ کہا اس گھر کو ویران کرنے کے لیے. تو آپ نے دعا کی اللہ عز و جل جنات کو میری موت سے اندھا رکھ تاکہ تمام انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے. پھر ایک عصا لیا، اس پر ٹیک لگا کر 1 سال تک کھڑے رہے اور جنات کام کرتے رہے. اور کام کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ اکبر، پہاڑوں سے پتھر توڑ کر لاتے اور محل بناتے. تو اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو وہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کو جان لیتے اور آپ کے خوف سے کام میں نہ لگے رہتے. مدنی چینل کے ناظرین، جنات کو غیب دانی کا دعویٰ تھا، انسانوں پر روب بٹھاتے تھے، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ راز ظاہر فرما دیا کہ جنات کو علم غیب نہیں. اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ اس کے جو مقدس بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں جو عزت دار بندے ہیں، وجاہت والے بندے ہیں، جو اس کے نبی ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ سبحان اللہ 1 سال تک آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے رہے، مگر چہرہ مبارک پھول کی طرح کھلتا رہا، بدن مبارک تر و تازہ رہا، آپ کا لباس مبارک بھی صاف رہا. گرمی کی حدت اور سردی کی شدت نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا. اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرما دیا کہ نبی کی ظاہری زندگی بھی جاہ و جلال والی ہوتی ہے اور انتقال کے بعد بھی ان کی شان عظیم ہوتی ہے. وصال شریف کا کیسے پتہ چلا؟ تو اس کے بارے میں بھی تفاسیر میں لکھا ہے. علم غیب کیا ہوتا ہے یہ نیکی کی دعوت میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، وہاں سے دیکھ لیجئے. اور جن کی آئندہ کی بتائی ہوئی غیب کی خبر پر یقین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 313 تا 318 کا مطالعہ کیجیے. امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے، کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حاضرات کر کے وہ وکیلان جن سے آئندہ کی باتیں پوچھتے ہیں، فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے. جن غیب سے نرے یعنی مکمل طور پر جاہل ہیں، ان سے یعنی جنات سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام. اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جن کو علم غیب ہے یہ کفر ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ سال تک حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ظاہری کا ان کو علم نہیں ہو سکا. تو جنات کو علم غیب نہیں ہوتا. اب جنات کی حاضری اور ان سے یہ پوچھنا مختلف باتیں، یہ درست نہیں. جنات سے آئندہ کی بات پوچھنی حرام ہے. مثلا میرا بچہ کب تندرست ہوگا، میں مقدمہ جیتوں گا نہیں، میری فلاں جگہ شادی ہوگی نہیں ہوگی، میں امتحان میں کامیابی پاؤں گا یا نہیں، یہ سوالات کرنا حرام، جہنم میں لے جانے والے کام. اچھا، بعض لوگ جو ہیں جنات کا انکار کرتے ہیں، تو یہ انکار کرنا درست نہیں، یہ بھی مخلوق ہے. اور یاد رکھیے کہ جنات کے وجود کا انکار کفر ہے. قرآن پاک کی کم و بیش 25 سورتوں میں جنات کا ذکر ہے، اور پارہ 29 کی تو پوری ایک سورت ہے، اس کا نام ہی سورۃ جن ہے. تو جن کی وجود کو نہ ماننا، اس کو کہنا کہ بدی کی قوت ہے، یہ کفر ہے. جن کوئی چیز نہیں، کفر ہے.
بدی کی طاقت نہ کا نام شیطان ہے، یہ کفر ہے۔ بھوت اور چڑیل کا بھی وجود ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، جی ہاں، جن اور ناپاک روحیں احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر ناپاک موقعوں پر ہوتی ہیں۔ انہی سے پناہ کے لیے سنجا خانہ جانے سے پہلے دعا پڑھنا وارد ہوا، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اب اس طرح کی دعائیں اور بہت پیاری پیاری سنتیں سیکھنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کر لیں۔ پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پر 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے۔ اپنے قریبی شہر میں چلے جائیے نا، جہاں آپ 29 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، آپ 28 دن کا بھی کر سکتے ہیں، آپ 27 دن کا، 26 دن کا بھی کر سکتے ہیں۔ آخری عشرے کا تو کر ہی لیجیے، حج عمرے کا ثواب ہے اور بے شمار فضائل حاصل ہوں گے۔ اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں، سنجا خانے میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کر جائیں گے تو گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ نصیب ہو جائے گی اور جنات وغیرہ سے پناہ نصیب ہو جائے گی۔ استنجا خانے میں جن وغیرہ اگر جو رہتے ہیں تو ان سے پناہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔